کیا آپ کو پتا ہے کہ ہمارا اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ہم اپنے فیصلے اللہ پر تو چھوڑ دیتے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑتے۔ ہم اب بھی یہی چاہتے ہیں کہ فیصلہ وہی ہو جو ہماری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے، یہ کیسا اعتماد اور ایمان ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ میں کھڑے اس شخص کو اس بات سے کیا مطلب کہ کشتی آر لگے یا پار؟ بس اس بات پر یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر یا پار سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندوں سے کرتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے گمان سے بھی آگے ہیں۔ ہم تو صرف ظاہری خوبصورتی دیکھتے ہیں جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو جس دن اس اعتبار پر فیصلہ ہم اللہ پر چھوڑ دیں گے کہ جو بھی ہوگا وہ ہمارے لیے بہترین ہوگا یا جو بھی فیصلہ ہوا وہ ہمارے لیے بہترین تھا، اس دن نہ صرف ہم بے چینی سے باہر نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ بھی وہی ہوگا ہمارے یقین سے بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور سارے لوگوں کے دلوں سمیت ان کی سوچ کے رخ کو تک بدلنے پر قدرت رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ دن دور نہیں جب آپ کے سارے خواب آپ کو پورے ہوتے دکھائی دیں گے۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کی ترقی دیکھ کر لوگوں کی آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ جائے گی۔ وہ دن دور نہیں جب اس کو اس بات کا پچھتاوا ہوگا کہ اس نے آپ کو کیوں چھوڑا۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کی وجہ سے لوگ آپ کے ماں باپ کو جانیں گے، پہچانیں گے، ان کی عزت کریں گے۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کے پاس آپ کا خود کا گھر ہوگا، کار ہوگی، موٹر سائیکل ہوگی۔ وہ دن دور نہیں جب جو چیز آپ نے اپنی لائف کے بارے میں سوچا ہوگا وہ سب آپ کے پاس ہوگا۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کو ناکارہ اور کچھ نہیں کر پائے گا یہ سوچ رکھنے والے بھی آپ جیسا بننے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ سب کچھ ان کے پاس بہت جلدی ہوگا جو اپنی جی جان لگا کر محنت کر رہے ہیں اور انتھک کوششوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کر رہے ہیں؟ کیونکہ بنا محنت کے کچھ بھی نہیں ملتا میرے دوست۔ قدرت چڑیا کو بھی دانا ڈالتی ہے مگر گھونسلے میں نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کی طرف جانے والا راستہ بہت لمبا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم اس راستے کے آخر تک پہنچ جائیں یا اس راستے کو پار کر لیں۔ ضروری تو صرف یہ ہے کہ ہمیں جب موت آئے تو ہم اسی راستے پر ہو، چاہے لڑکھڑا رہے ہو یا گر پڑ کر آگے بڑھ رہے ہو، مگر ضروری ہے کہ ہم اسی سیدھے راستے پر ہو۔ اپنے گناہوں کی دلیلیں دے دے کر اس کو جسٹیفائی کرتے نہ پھرے۔ جب بھی دل میں کچھ کھٹک رہا ہو تو فوراً توبہ کر لے اور اپنے اعمال کو درست کر لے اور اپنا راستہ سیدھا کر لے۔ یاد رکھے ہمارا مستقبل ابھی بھی کوڑا ہے اور بے گناہ ہے۔ ہمارا ماضی بھلے ہی کتنا داغدار کیوں نہ ہو مگر ہمارا مستقبل ہم ابھی بھی اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ رشتے نبھانا آسان نہیں ہوتا، کئی بار اپنا ہی دل دکھانا پڑتا ہے، دوسروں کی خوشی کے لیے ظرف کا پیمانہ بلند کرنا پڑتا ہے، لوگوں کی خطائیں اور غلطیاں معاف کرنی پڑتی ہے، دل صاف کرنے پڑتے ہیں، عاجزی اور انکساری اور خلوص کے ملاپ سے ہی سامنے والے کو برابری کا مقام دیا جاتا ہے، لوگوں کی بے توجہی اور غلط رویوں کا درد دفن کر کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر رشتوں کی ڈور مضبوط ہوتی ہے۔ زندگی گزر جاتی ہے اعتماد اور بھروسہ بنانے میں، لیکن ذرا سا تکبر نہ صرف نظروں سے گرا دیتا ہے بلکہ اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ بنا دیتا ہے۔ لیکن یہ باتیں ایک بڑا دل رکھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں
جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا سی وی بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا سی وی بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔